بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں منصور چینا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ خیر خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ جہاں بھی ہوں محفوظ رہیں۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے 4 پوائنٹس کے اوپر۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا ہوگا عمران خان جیت گیا اور اسٹیبلشمنٹ ہار گئی۔ عمران خان کی قانونی ٹیم کی جان لینے کی کوشش۔ تیسرا ہمارا پوائنٹ ہوگا عمران خان سے ڈیل کرنے کی کوششیں۔ یہ ڈیل کون کر رہا ہے، کہاں سے کر رہا ہے، کیسی کوششیں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر بھی ہم نظر ڈالیں گے۔ ہمارا چوتھا پوائنٹ ہوگا کہ ایک بہت بڑی کمپنی پاکستان کو الوداع کہہ چکی ہے اور اس نے اپنا کاروبار بند کرنے کا اعلان کیا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بری خبر ہے۔ اللہ پاک پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، لیکن جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے وہ آپ تمام کے سامنے ہے، اور پچھلے 16 مہینے سے جو ہو رہا ہے وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ہے۔ تو ہم واپس آتے ہیں اپنے سب سے پہلے پوائنٹ کے اوپر کہ عمران خان جیت گیا اور اسٹیبلشمنٹ ہار گئی۔ ناظرین، یہ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ 70 سال سے کچھ طاقتور لوگوں کا اس ملک کے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی شخص کا، کسی ادارے کا ہاتھ ہے تو وہ ایک طاقتور ادارہ ہے، اس کا ہاتھ ہے، اور وہ ادارہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ لوگ ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ان سے سوال جواب کریں یا ان سے کسی بھی قسم کی کوئی گفتگو کریں۔ انہوں نے جو کر دیا وہ بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے جو کر دیا اس کے اندر ہم کسی قسم کا نقص نہیں نکال سکتے۔ ہماری اپنی کوئی رائے نہیں ہے، ان کی جو رائے ہے وہ ہم پہ مسلط ہوگی اور ہمیں ماننی ہوگی۔ اور پچھلے 16 مہینے سے ایک امپورٹڈ حکومت جو ہمارے سروں کے اوپر نازل کی گئی، پوری پاکستانی قوم کو گھٹن ہر قسم کی تکلیف دے کے یہ بتایا گیا کہ بھائی ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ آپ کو قبول کرنا ہوگا، تو پاکستانی قوم اس مرتبہ ڈٹ گئی، کیونکہ اس مرتبہ وہ جس لیڈر کے پیچھے کھڑے تھے، جس لیڈر کو فالو کر رہے تھے، وہ لیڈر جو ہے کوئی ڈیل کرنے والا لیڈر نہیں تھا۔ آپ اس کی مثال ایک ایسے لے لیں کہ جب عمران خان صاحب گرفتار نہیں ہوئے تھے تو رانا ثناء اللہ نے ایک انتہائی نامناسب قسم کا بیان دیا تھا کہ عمران خان نشے کے عادی ہیں اور وہ ایک دن بھی جیل کے اندر نہیں گزار پائیں گے، لیکن آپ کے سامنے عمران خان صاحب جو ہے 5 اگست سے اٹک جیل میں قید و بند کی صورتیں جو ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں، اور کس قسم کا ان کے ساتھ وہاں رویہ رکھا جا رہا ہے یہ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے۔ وہاں پہ اٹک میں ایک جج صاحب نے وزٹ بھی کیا اور انہوں نے خود جو اپنی رپورٹ تھی اس میں بھی لکھا کہ سہولتیں انتہائی ناکافی ہیں، اور عمران خان صاحب کی واش روم کے اندر 6 فٹ کے فاصلے کے اوپر یا اس طرح غالباً کوئی فاصلے کے اوپر ایک کیمرہ بھی نصب کیا ہوا ہے، جس کی کوئی سمجھ نہیں لگتی کہ ایک آدمی جس نے اسی اندر جیل کے اندر رہنا اور وہی واش روم ہے، اس کے علاوہ اس نے کوئی یوز نہیں کرنا ایکسکیوز می، تو آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ آپ کو اتنا شوق ہے ہر پاکستانی کو ننگا کرنے کا کہ جو لوگ بھی قید و بند میں جا رہے ہیں، جو لوگ بھی ان کے پاس جا رہے ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، تو ان تمام کا ایک ہی سوال ہے، اور ان سے جو بھی سوال کرے گا تو وہ ایک ہی جواب دیں گے کہ ہمیں ننگا کیا گیا، ہمارے کپڑے اتارے کیے گئے، ہمیں برہنہ کیا گیا، ہماری ویڈیوز بنائی گئی۔ تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہو سکتا ہے، ہم تو بالکل نہیں سمجھ پائے آج تک کہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے۔ اچھا ناظرین، یہاں پہ میں اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی التجا کرنا چاہوں گا کہ میرا جو یوٹیوب پہ یہ جو آج میری غالباً دوسری ویڈیو ہے، تو میں یوٹیوب پہ بالکل نیا ہوں، تو میرے سے پوائنٹ بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، میرے سے اور بھی 1000 غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو آپ لوگوں نے مائنڈ نہیں کرنا اور درگزر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی پلیز سپورٹ کریں انشاءاللہ، اور میری جرنلزم ماشاءاللہ سے ابھی کمپلیٹ ہوئی ہے، تو میں جیسے جرنلزم کمپلیٹ ہوئی تو الحمدللہ میں آیا ہوں یوٹیوب چینل کے اوپر، کیونکہ میں نے میرا جو دل تھا ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان، کہ ایک حقیقت ہے کہ اگر انسان حق کی بات کر نہیں سکتا تو اس کو جینے کا، ویسے وہ ایک مرا ہوا آدمی ہے، وہ اس کا جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر اگر ہم سچ بولیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور ہمارے سامنے مثالیں بھی رکھ دی گئی ہیں کہ عمران ریاض خان پچھلے 109 یا 10 دن ہو گئے ہیں وہ غائب ہیں، پاکستان کی عدالتیں کہہ رہی ہیں تمام ادارے مکر گئے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے۔ بھائی آپ کس چیز کا کام کر رہے ہو؟ اگر ایک ملک کی ایجنسی کو یہ نہیں پتا کہ میرے ملک کا پاکستانی جو ہے وہ پچھلے 108 دن سے غائب ہے اور وہ کہاں ہے، تو وہ انٹیلیجنس ایجنسیاں کیا کریں گی، آپ خود سوچ لیں۔ تو مجھے یہ بھی پتہ تھا جب میں یوٹیوب پہ آ رہا تھا، اور مجھے پتہ تھا کہ میں نے حق اور سچ کا بولنا ہے، تو میں نے اپنی امی کو بھی اور والدہ سے میری کافی وہ بھی ہوئی بحث و مباحثہ، اس کے بعد انہوں نے مجھے اجازت دی
کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو پاکستان میں سچ بولتے ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، کیونکہ میری والدہ بھی ظاہری بات ہے پاکستان میں رہتی ہیں تو ان کو بھی سارے حالات کا پتہ ہے۔ ارشد شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا، FIR کاٹی گئی، ان کو ملک سے باہر جانا پڑا، پھر ان کی جان چلی گئی، پھر ان کی والدہ جن کے خلاف FIR درج کروانا چاہ رہی ہیں وہ FIR درج نہیں ہو پا رہی، کیس کو صحیح طریقے سے نہیں سنا جا رہا۔ عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا تھا، عمران خان صاحب نے ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک افسر کے اوپر بلیم کیا تھا، ان کے اوپر الزام لگایا تھا کہ یہ بھی میرے اس کے اندر جو اٹیمپٹ میرے اوپر ہوا ہے یہ اس کے اندر ملوث ہیں، تو اس کے اوپر بھی جو ہوا ہے وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ہے۔ وہ بلکہ آج کل تو جو رول بنا دیا گیا ہے جس کا صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے دستخط بھی نہیں کیے، لیکن وہ بہرحال جو طاقتور لوگ ہیں انہوں نے ہر طریقے سے اپنا کام کر ہی لینا ہوتا ہے، اور اس کی مثالیں ہمیں روز بروز عدالتوں میں بھی ملتی رہتی ہیں۔ دوسرے چینلز کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی میڈیا اس ٹائم جس قسم کی کوریج کر رہا ہے، یقین مانیے کہ ایز اے پاکستانی شرم آتی ہے اور ایز اے جرنلسٹ شرم آتی ہے کہ ہمارا میڈیا، ہمارے جرنلسٹ ساتھی کیا کر رہے ہیں۔ حق اور سچ پہ بولنا تو دور کی بات ہے، جو حق اور سچ پہ بولتے ہیں، چلو آپ خود نہیں بولتے، جو اور بولتے ہیں، گیسٹ بولتے ہیں، ان کو بھی نہیں بلایا جاتا۔ عمران خان صاحب جو اس پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہے، اس کا ٹی وی پر نام لینے پہ پابندی ہے۔ تو میں واپس اپنی بات پہ آؤں گا کہ میں یوٹیوب پہ آیا ہوں تو مجھے یہ پتہ ہے کہ شاید بہت کم دن ہم کام کر پائیں گے، لیکن جب تک کریں گے انشاءاللہ، جب تک جان ہے تو جہان ہے، جب تک کریں گے انشاءاللہ حق بولتے رہیں گے، اور پھر جیسے میرے اللہ کو منظور ہوگا تو جب تک انشاءاللہ زندگی ہے پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ، کیونکہ پیچھے ہٹنے کا کوئی چانس بھی نہیں ہے۔ ہم اور کس کی طرف دیکھیں؟ اگر ہم مجھ سے کوئی یہ سوال کرے کہ بھائی آپ عمران خان کو ایز اے جرنلسٹ سپورٹ کرتے ہو، تو جرنلسٹ کا تو یہ کام نہیں ہے۔ تو میرے بھائی جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے کسی بھی چیز کو آبزرو کرنا، کسی بھی کوئی نقطہ ہو، کوئی لیڈر ہو، اس کو سرچ کرنا کہ کون سا لیڈر کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا۔ تو ہمارے سامنے تو ہم بھی اسی ملک میں پیدا ہوئے، ہمارے والدین ہیں، ہمیں بھی جو دیکھا ہم نے، ہمیں جو دکھایا گیا، سمجھایا گیا، وہ یہی سب کچھ تھا کہ یہ جو PDM کی حکومتیں ہیں، جماعتیں ہیں، PDM کی حکومت کے اندر جو جماعتیں تھیں، مسلم لیگ نون، دوسری جماعتیں، یہ کوئی آج پہلی مرتبہ حکومت میں تو نہیں ہے۔ یہ 16 مہینے جو انہوں نے سفاکیت کا دور گزارا، یہ ان کا پہلا دور تو نہیں تھا، اس سے پہلے بھی ان کی حکومتیں نہیں ہیں۔ جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے وہ پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے۔ تو اگر ایک لیڈر ہمیں ملا ہے کہ جو سچا ہے، دلیر ہے، پاکستان کی حمایت کرتا ہے، پاکستان سے محبت کرتا ہے، اس کی سوچ یہ ہے کہ میرا ملک ترقی کرے، میرا ملک پوری دنیا کے اندر چھائے، اور یہ جو ہمارا پاسپورٹ ہے اس کی رسپیکٹ ہو۔ آپ ذرا جائیں نا بیرون ملک جو پاکستانی رہتے ہیں ان سے پوچھیں کہ وہ عمران خان سے محبت کیوں کرتے ہیں، کیوں وہ ان لوگوں کی شکلیں دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان سے آپ ایک مرتبہ پوچھیں تو صحیح۔ اور انہوں نے ابھی جو کیا ہے آپ کے سامنے کہ ان کا جو ووٹ کا رائٹ تھا وہ بھی ان سے چھین لیا گیا۔ اگر یہ سچے ہوتے تو یہ کہتے کہ ہمارے پاکستانی ہمیں ووٹ دیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ وہ ووٹ کبھی بھی ان کا نہیں ہے، وہ ووٹ PTI کا ہے، تو یہ کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے ان کے۔ اور الیکشن کمیشن، معذرت کے ساتھ جو الیکشن کمیشن کا ادارہ اس ٹائم بن چکا ہے وہ آپ کے سامنے، اور میں آپ کے سامنے رکھوں گا بھی۔ تو میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ کی ہے کہ میں بالکل نیا ہوں، تو جو میرے سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پلیز درگزر کرنا اور سپورٹ بھی کرنا۔ آپ انشاءاللہ سپورٹ کریں گے تو ہم مزید انشاءاللہ بات کر پائیں گے اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے ان لوگوں کے لیے جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم آتے ہیں اپنے پہلے پوائنٹ پہ کہ اسٹیبلشمنٹ ہار گئے اور عمران خان جیت گیا۔ ناظرین، ایک خلیفہ وقت حضرت عمر کا فرمان مبارک میں آپ کے سامنے شیئر کرتا جاؤں گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب ایک سپہ سالار ریاست سے زیادہ طاقتور بن جاتا ہے تو وہ ریاست کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، آج پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں اور کون طاقتور ہے اس ملک کے اندر۔ جو وہ چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، جس طرح سے چاہ رہا ہے ویسے کر رہا ہے۔ توشہ خانہ کیس وہ کیس تھا کہ جس میں پہلی مرتبہ کسی پاکستانی وزیر اعظم نے، جو آپ توشہ خانہ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سمجھا دوں کہ توشہ خانہ میں جو بھی چیز، توشہ خانہ بیسک وہ ہوتا ہے جو بیرون ملک سے ایک وزیر اعظم کو، کسی بھی وزیر کو تحفے ملتے ہیں XYZ، ان جرنیلوں کو بھی ملتے ہیں۔ تو یہ جو تحفے ملتے ہیں ان تحفوں کو آپ لے سکتے ہو، لیکن اس کے لیے ان کا ایک پلان ہوتا ہے، ایک لا ہوتا ہے کہ 15% آپ رقم دو اور وہ تحفہ جو ہے وہ آپ ہو گیا۔
تو عمران خان صاحب نے وہ قانون بدلا، 15% سے 50% کیا کہ تحفے کی قیمت جو ہے وہ 15% دینے کے بجائے 50% دینی پڑے گی۔ مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے کی چیز ہے تو میں 50,000 روپے وہاں دوں گا اور تحفہ میرا۔ تو ناظرین، اس طرح عمران خان صاحب نے ایک گھڑی کی قیمت ادا کی 50% اور وہ لے کے ایک روڈ بنوایا۔ تو اس توشہ خانہ کیس کے اندر، جس کیس کے اندر ابھی عمران خان قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں، یہ وہی کیس ہے۔ اور اس کیس کے اندر جو میرٹ کی دھچیاں اڑائی گئی، جو قانون کی دھچیاں اڑائی گئی، وہ تمام لوگوں کے سامنے، اور ایک ایسے جج سے فیصلہ کروایا گیا جس جج کی فیس بک پوسٹیں اس بات کی گواہ ہیں کہ وہ عمران خان کو ذاتی طور پہ ڈس لائک کرتے ہیں۔ اس کے باوجود عمران خان کے صاحب کی جو قانونی ٹیم تھی، انہوں نے بارہا درخواستیں دی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عمر فاروق صاحب کی عدالت میں، عمر فاروق میرے منہ سے نکل گیا، عمر فاروق صاحب غالباً ان کا نام ہے، مجھے سوری کہ مجھے ان کے نام کے بارے میں وہ نہیں ہے زیادہ، عمر فاروق صاحب شاید ان کا نام ہے۔ تو وہ ان کی درخواستیں ان کو دی گئی، تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی بھی نہیں کیا، بجائے اس کے کہ وہ کہتے کہ یار واقعی ایک بندہ ہے جس کی پوسٹیں ہیں اور واضح طور پہ ہیں، اور انہوں نے انتہائی نازیبا پوسٹرز عمران خان کے خلاف لگائی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو موقع دیا گیا اور انہوں نے فیصلہ کیا۔ اور فیصلہ کیا کیا وہ آپ کے سامنے، وہ تو میرے خیال میں ایک پلانڈ فیصلہ تھا، اور وہ بس انہوں نے سنایا، اور وہ سنا کے پھر ماشاءاللہ سے لندن روانہ ہو گئے۔ اس ملک میں جو المیہ ہے وہ تو آپ تمام لوگوں کے سامنے ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کے وکلا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہم اپنی طرف سے جو گواہ ہیں وہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو جج ہمایوں دلاور صاحب کہتے ہیں کہ وہ جج جو پوسٹیں لگاتا ہے عمران خان کے خلاف، جو بظاہر لگتا ہے کہ وہ عمران خان کو ڈس لائک کرتا ہے، وہ جج صاحب کہتے ہیں کہ یہ گواہ انریلیونٹ ہے، ان گواہوں کو میں نہیں سنوں گا۔ اور وہی فیصلہ جب سپریم کورٹ میں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کو کس نے رائٹ دیا کہ آپ جو ہے کسی بھی کیس کے جو گواہ ہیں ان کو انریلیونٹ قرار دیں کیس سے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ دیا، یا فیصلہ ان سے دلوایا گیا، بہرحال وہ لندن ہے ابھی، اور لندن میں جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ تمام لوگوں کے سامنے ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے ناظرین کہ آپ جب پاور میں بیٹھے ہوتے ہو تو جب آپ پاکستان میں ہو آپ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہو، باجوہ صاحب جب باہر گئے تو ان کے ساتھ کیا ہوا آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے۔ تو ہمایوں صاحب کے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے وہ اب پوری قوم جانتی ہے کہ لندن میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے ایسے، اور اب تو واضح طور پہ ہو چکا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اور اس 3 رکنی بینچ نے پورے نے یہ کہا ہے کہ اس کیس کے اندر اور ٹرائل کے اندر غلطیاں ہیں، عمران خان صاحب کو انصاف کے مواقع فراہم نہیں کیے گئے اور نہ ہی ان کو سنا گیا۔ تو ناظرین، یہاں پہ ایک حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں بھی ایک بات تھی کہ عمران خان صاحب جیسے ہی ایک دن اٹک جیل کے اندر جائیں گے تو وہ ہار جائیں گے، ہار مان لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ ہمت سے جیل کاٹ رہے ہیں، اور جو بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں ان کی قانونی ٹیم، ان تمام کا کہنا ہے کہ عمران خان کا حوصلہ جو وہ پہاڑ کی مانند ہے، اور وہ کہتے ہیں مجھے 1000 سال بھی اپنی قوم کے لیے جیل کے اندر رہنا پڑے تو میں رہ لوں گا۔ تو اس چیز کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چونکہ اب ہار چکی ہے، ظاہر سی بات ہے ان کی سوچ کچھ اور تھی کہ کچھ اور ہوگا، عمران خان صاحب ڈیل پہ آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوا۔ تو اسٹیبلشمنٹ اب معذرت کے ساتھ ہار چکی ہے، اور عمران خان جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح اللہ پاک نے اس مرتبہ بھی ان کو کامیاب کیا اور وہ جیت گئے ہیں۔ تو ناظرین، اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے کہ عمران خان کی قانونی ٹیم آج لطیف کھوسہ صاحب، نعیم پنجوتا صاحب اور مختلف وکلا جو تھے وہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی لفٹ کے اندر پھنسے اور 45 منٹ تک پھنسے رہے۔ انتظامیہ مکمل طور پہ غائب رہی اور کوئی نہیں آیا وہاں پہ، اور جیسے ہی لطیف کھوسہ صاحب 45 منٹ بعد اپنی وکلا کی ٹیم کے ساتھ باہر آئے، کیونکہ وہ ایک لیڈرشپ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے باہر آتے ہوئے یہ بھی کہا کہ انہوں نے مجھے پانی آفر کیا اندر، تو میں نے کہا جب تک ہم باہر نہیں جاتے میں پانی نہیں پیوں گا۔ تو انہوں نے ناظرین لطیف کھوسہ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ 45 منٹ جو ہم لفٹ کے اندر پھنسے رہے، سٹک ہوئے، وہ 45 منٹ جو ہمیں گھٹن ہوئی، تو اس گھٹن میں پچھلے 16 سال سے پاکستانی قوم ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے ناظرین کہ پچھلے 16 مہینے سے پچھلے 16 مہینے سے پاکستانی قوم اس گھٹن کا شکار ہے جو 45 منٹ لطیف کھوسہ صاحب نے جن کا ذکر کیا۔ تو اب یہ اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے کہ
ایک لفٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی لفٹ ہے وہ پھنستی بھی ہے، اور 45 منٹ تک جو ہے وہ سٹاف جو اس کا لفٹ کا ہے عملہ وہ غائب رہتا ہے۔ تو یقیناً آپ تمام لوگ سمجھدار ہیں، اور لطیف کوثر صاحب آج کل کیا کر رہے ہیں وہ بھی تمام لوگوں کے سامنے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں تو وکلا کے جو منشی ہیں ان کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے، فیلیں ان سے لے لی جاتی ہیں، تو اگر کوئی اس طرح کا وکیل ہوگا تو ظاہر سی بات ان کے ساتھ ایسا ہوگا۔ اچھا ناظرین، اگلی خبر ہمارے پاس ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں کہ یا تو آپ ملک چھوڑ دیں اور یا پھر آپ پاکستان کے اندر رہیں، لیکن بالکل خاموشی سے رہیں۔ لیکن آپ کو ایک بات کا پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو حق اور سچ کی بات ہے وہ پاکستانی کرتے رہیں گے، اور عمران خان صاحب بھی کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب فی الحال تک تو انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کی، اور آگے بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کی کوئی ڈیل کریں گے یا ڈیل کے نتیجے میں باہر آ جائیں گے۔ انشاءاللہ مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ یہ کیس کوئی اتھینٹک نہیں ہے توشہ خانہ کیس کا، تو عمران خان جلد ویسے ہی میرٹ کی بنیاد پر انشاءاللہ باہر آ جائیں گے۔ اس سے اگلا ناظرین جو پاکستان کے لیے ایک بری خبر ہے کہ ٹوئٹا انڈس جو کمپنی ہے، جو گاڑیاں بنانے کی کمپنی ہے، انہوں نے اپنا کاروبار پاکستان میں بند کرنے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے جو وجوہات لکھی ہیں انہوں نے کہا ٹیکسز بہت زیادہ ہیں، گاڑیوں کی مانگ میں بہت زیادہ کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم مزید جو ہے کام نہیں کر سکتے جو پاکستان میں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاں جس ملک کے اندر کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہوں گے تو وہاں کون لوگ گاڑیاں، یا تو بالکل کوئی اپر کلاس کا ہو، مڈل کلاس کے بندے کے لیے تو بائک لینا بھی آج کل حقیقت ہے خواب سا ہے، تو وہ کیسے گاڑی لے گا۔ تو ناظرین، اسی ولاگ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمارے پاکستان کو ایک عظیم ملک بنائے، اور یہ جو طاقتور لوگ ہیں اللہ پاک ان کو صحیح معنی میں فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ملک کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک کے ساتھ جو بھی مخلص ہیں اللہ پاک ان کی خیر فرمائے۔ اور میں آپ تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز سپورٹ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، فالو کریں، شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔